السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر تمامی طلباء اور طالبات کا ہم دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے والدین کریمین کے دعاؤں کے سہارے اور خصوصیت کے ساتھ خاصدار گووندراؤ ادیک اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس کی پرنسپل محترمہ حجانی جبین باجی صاحبہ اور تمامی اساتذہ اکرام کے توسط سے میں آپ تک علم پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے حالات میں طلباء کو اسکول میں بلانا حکومت کی جانب سے فی الحال مناسب نہیں ہے، اس لیے میں ان آلات کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ یہ چینل طلباء اور طالبات کے لیے فری ہے، اس کا کوئی اجر آپ سے طلب نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی فیس آپ سے طلب نہیں کی جائے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے حمد سے آغاز کریں۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ: اے خدا یہ جہاں تو نے پیدا کیا، شکر تیرا کریں کس طرح ہم ادا، یہ زمین یہ فلک سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ حمد میں اللہ کی تعریف و توصیف اور اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمد کے لیے کسی حیت کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے دیگر اصناف سخن میں تمام کی حیت الگ الگ ہوا کرتی ہے اور اس کی شکلیں بھی الگ الگ ہوا کرتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حمد کے لیے حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بیشتر شعراء کے کلام کے مجموعوں کا آغاز حمد کے اشعار سے ہوا کرتا ہے، یہ ان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوا کرتی ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں حمد کا آغاز دکن سے ہوتا ہے، دکن کی سرزمین سے ہوتا ہے۔ بعد میں تقریباً تمام شعراء نے حمد اور نظمیں لکھیں اور اس میں طبع آزمائی کی۔ عصر حاضر کے زمانے میں یعنی فی الحال کے زمانے میں حمد گوئی پر کافی توجہ دی گئی ہے۔ مناجات بھی حمد ہی کا ایک حصہ ہے، اور مناجات اور حمد میں یہ فرق ہے کہ جہاں پر مناجات شاعر کرام لکھا کرتے ہیں، وہاں پر مناجات سے مراد وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں ایک التجا، ایک آرزو، ایک تمنا اور ایک دعائیہ شکل میں جو ہے اشعار وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ۔ جیسے شاعر نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے۔ اس انداز میں بھی جو ہے اللہ کے سامنے مناجات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ آئیے حمد باری رب تعالیٰ کو ہم سماعت کریں۔ ہمارا جو حمد ہے ہمارے کتاب کا، اس میں لکھنے والے جو شاعر ہیں، شاعر کا نام امیر مینائی ہے۔ اچھی بات وہ ہے جو سلیقے کے ساتھ کہی جائے اور بہتر انداز میں وہ بات کہی جائے جو خدائے برتر کے لیے کی جائے۔ عام طور پر شاعری کا آغاز اللہ کی تعریف اور حمد ثنا سے کیا کرتے ہیں، اس کے صفات کو بیان کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ایسی شاعری کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ خود بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں، اس کی مدح سرائی کریں، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس حمد میں امیر مینائی جنہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے، لکھا ہے، ان کے تعلق سے ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں۔ امیر مینائی کا اصلی نام امیر احمد تھا۔ وہ 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ امیر مینائی نے یوں تو شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، آپ نے تمام اصناف میں اپنے اشعار کو پیش کیے ہیں، لیکن ایسا کہا جاتا ہے اور تحریر ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ غزل ان کا خاصا مقام رہا ہے. غزل میں آپ نے کافی کمال اور شہرت جو ہے وہ آپ نے حاصل کی ہے. ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روزمرہ کا خصوصی اہتمام دیکھنے کو جو ہے وہ ہم کو ملا کرتا ہے. امیر اللغات ان کا ایک اہم کارنامہ ہے. ان کی تصانیف میں مرات الغیب، صنم خانہ عشق، نور تجلی اور ابر کرم نعتیہ مثنویاں شامل ہیں. سن 1900 میں حیدرآباد کی سرزمین پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ اپنے ہم کا آغاز اس انداز میں فرماتے ہیں: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے. ایک تو یہ لفظ فرما دینا کہ دوسرا کون ہے، جس طریقے سے ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یعنی آپ نے بھی اپنے دعائیہ کلمات اور حمد کی ابتدا گویا لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے کیا. جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ دوسرا کون ہے، یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا سوائے کس کے؟ اللہ کے. یعنی خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے کوئی دوسرا سوائے اللہ کے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے. یعنی پوری کائنات میں اللہ کے لفظ کن سے پیدا کیے ہوئے اس کائنات میں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا اللہ ایک ایسی طاقت کا مالک ہے کہ صرف لفظ کن سے 18,000 عالم کو وہ پیدا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ جہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ 18,000 عالم، وہ 18,000 جہاں مراد ہے کہ ان 18,000 عالم میں، ان 18,000 جہاں میں دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر اس 18,000 عالم کا کوئی مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف تو ہے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے. اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہے. کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اور پھر شاعر فرماتا ہے کہ 18,000 عالم کے پیدا فرمانے والے، کہ تو ایسا خالق ہے، تو ایسا مالک ہے، ایسی طاقت کا مالک ہے کہ صرف لفظ کن فرماتا ہے تو اتنا بڑا عالم وجود میں آ جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کون جانے کہاں تو ہے. یعنی اے کائنات کے پیدا فرمانے والے، تو کہاں ہے؟ تو نے ہماری آنکھ میں اتنی وسعت نہ رکھی کہ ہم تجھے دیکھ سکیں. تو نے ہمارے دماغ میں اتنی عقل نہ دی کہ ہم تجھ تک پہنچ سکیں. اللہ نے تو ہمیں اتنا صلاحیت اور اتنا علم دیا. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اپنے تمام مخلوق میں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی حمد بیان کر سکیں، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کر سکیں. یہی ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی بات ہمارے لیے ہے. دوسرا کون جانے تجھے کہاں تو ہے. تیری رفتوں کا، تیری بلندیوں کا، تیری عظمتوں کا، تیری رفتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے مالک اے پروردگار کہ تو کہاں ہے. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ. تو ایسی ذات ہے، میرا رب، میرا خالق ایک ایسی ذات ہے کہ وہ لاکھ پردوں میں اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی تو بے پردہ ہے. کہ اللہ کے مظہروں کو دیکھنے کے بعد انسان اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. یہ پہاڑ ہیں، یہ پیڑ ہیں، یہ پودے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ سب اللہ کے تخلیق کردہ اللہ کے مظہر ہیں. یہ سب جس دیکھنے کے بعد اللہ نے جس کی نگاہوں میں جو ہے وہ صلاحیتیں رکھی ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد پہچانتا ہے کہ ہاں اس کا پیدا کرنے والا ہی خدا ہے. اس طریقے سے خدا تک اس کی رسائی ہوتی ہے. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے. کائنات میں جتنے ذرے ذرے ہیں ہر جگہ تو موجود ہے اور تو کہیں پھر بظاہر نظر بھی نہیں آتا. تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو تنہائی میں ہے، علیحدگی میں ہے، حجرے میں ہے، تو پوشیدہ ہے. تو ہے خلوت میں اور تو ہے جلوت میں. اور خلوت اور جلوت یہ دونوں لفظ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اس شعر میں ہم کو صنعت تضاد جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ جب شاعر اپنے کلام میں ایسے دو لفظ کا استعمال کرتا ہے جو آپس میں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہو،
تو उसे सनत तज़ाद कहते हैं। तो इस शेर में हमको सनत तज़ाद को देखने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। अमीर मिनाई साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है ये सनत तज़ाद का शेर हमें हम्द की शक्ल में पेश फरमाया। कहते हैं तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है, कहीं छुपा हुआ है कहीं ज़ाहिर है। लेकिन ऐसा कहना भी खुदा के लिए मुनासिब नहीं कि तू जो है कहीं पर छुपा हुआ है, नहीं, वो हर जगह मौजूद है। शायर का कहने का मतलब ये है कि हमारी निगाहें तो उसे नहीं देख रही है, लेकिन खुदा की खुदाई ऐसी है कि उसके बावजूद, हमारे नहीं देखने के बावजूद भी वो वहाँ पर मौजूद है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमा तू है। कहते हैं एक पाक परवरदिगार, यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया का एक रस्म है, एक रिवाज है कि लोग हमारी दावत फरमाते हैं, हम जाते हैं, दावत देने वाले को मेज़बान कहते हैं और हम मेहमान बनकर मेज़बान के यहाँ जाते हैं। मेज़बान जो है हमें अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकी मेज़बान जो है वो पाक परवरदिगार तू है कि बुलाने वाला तू है, खिलाने वाला तू है, पैदा करने वाला तू है, ज़िंदगी का अता फरमाने वाला तू है। ये हमारे जिस्म जान में, इस जिस्म जान को हरकत देने वाला तू है। ये पाक परवरदिगार तू ही है जो बज़ाहिर इस दुनिया में जो है लोग दावत तो करते हैं, लेकिन हकीकत में दावत करने वाला, हकीकी खिलाने वाला वो ज़ात जो है वो पाक परवरदिगार की है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, इस कायनात में अगर कोई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, पाक परवरदिगार की ज़ात है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमा तू है, दावत देने वाला भी तू है, पैदा करने वाला भी तू है और खिलाने वाला भी जो है वो तेरी ही ज़ात है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, ए पाक परवरदिगार, ये जो फूल हैं, गुलाब हैं, चंपा है, चमेली है, यासमन है, नस्तरन है, सोसन है, सिमन है, चंपा है, चमेली, ये जितने भी फूल हैं अल्लाह, इसमें रंग भरने वाला, रंग भरने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ तेरी है। और सिर्फ रंग ही नहीं, रंग के साथ साथ उसमें खुशबू अता करने वाली ज़ात भी तेरी है। इस कायनात में इस बागो बहार को सजाने वाली ज़ात भी तेरी है, उसे खूबसूरती अता करने वाली ज़ात भी तेरी ही है। बाग हो अगर उसमें फूल ना हो तो वो बाग कैसा, फूल हो अगर उसमें खुशबू ना हो तो वो फूल कैसा, वो रंगत कैसी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बेहतरी में, रंग में, बूटे में, चमन में, गुलिस्तां में तब्दील कर देने वाली ज़ात भी अगर किसी के है, एक पाक परवरदिगार, वो ज़ात तेरी ही है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। बाग़बां तो हम कहते हैं कि ये बाग़ का माली है जो पानी देता है, लेकिन यकीन मानिए हकीकत में बाग़ को पानी देने वाली ज़ात अगर कोई है तो वो पाक परवरदिगार की है। हकीकी बाग़बां जो है वो अल्लाह की ज़ात है। हकीकी माली जो है, हकीकत में एक दरख्त को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को फूलने फलने का मौका अगर कोई देता है तो वो ज़ात पाक परवरदिगार की है। वही है जो पेड़ पौधों की भी नमो और नुमाइश किया करता है और उसको जो है उरूज व इर्तिक़ा की मंजिलें तय किया करता है। न मकाम में न ला मकाम में कुछ। कहते हैं कि मकाम कहते हैं उस मकाम को जिस मुकाम पर रहने की जगह, मकाम उस मुकाम को कहते हैं जहाँ पर कोई रहता हो। कहते हैं कि तेरी ज़ात पाक परवरदिगार ऐसी है कि तू न मकाम में है न ला मकाम में है, तो फिर है कहाँ? मेरा पाक परवरदिगार जो है वो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब हम खुदा को आवाज़ देते हैं तो वो शगे रग से भी ज़्यादा करीब तुम उसे पाओगे। कि अल्लाह को तुम आवाज़ तो देखो, तुम अल्लाह को पुकार के तो देखो, तुम अल्लाह को आवाज़ तो दे के देखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को तुम हर जगह मौजूद पाओगे। न मकाम में न ला मकाम में कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। मेरे रब की ऐसी ज़ात है कि न वो मकाम में हमें नज़र आता है न ला मकाम में नज़र आता है। हकीकत ये है कि शायर बताना ये चाहते हैं कि हमारे आँखों में इतनी वुसअत नहीं कि हम खुदा को देख सकें, लेकिन खुदा तो हमको देख रहा है और खुदा हर जगह मौजूद है। न मकाम में न ला मकाम में कुछ, जल व फरमा यहाँ वहाँ
تو ہے، ہر جگہ خدا کی کبریائی، ہر جگہ خدا کا نور چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، کہتے ہیں راز کو جاننے والے تو بہت ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ایک شعر کہا ہے کہ دل کا کسی کو راز بتایا نہ کیجئے، اپنا مذاق آپ اڑایا نہ کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل کے راز کو، ہمارے دل کے بھید کو جان کر لوگ کسی دوسروں کو بتاتے ہیں اور پھر ہمارا مذاق بنتا ہے، لیکن یاد رکھو حقیقی راز کا جاننے والا، حقیقی راز کا جاننے والا صرف اور صرف خدا ہے، کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ہمارا خدا، وہ ہمارا رب ہمارے وہ محرم راز ہوا کرتا ہے کہ ہمارے دلوں کے باتوں کو، ہمارے قلب میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، ان باتوں کو وہ جان لیا کرتا ہے۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ دنیا کے محرم راز کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ہم انہیں بتائیں نہیں، اس وقت تک انہیں علم سے آشنا نہیں ہو پاتے۔ ہمارے دوست ہیں، جب تک ہم ان کو اپنے دل کی بات نہیں بتاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے حالات سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ لیکن الحمدللہ وہ کیسی ذات کا مالک ہے، وہ کیسا پاک پروردگار ہے، کیسے طاقت کا مالک ہے کہ ہم صرف اس کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر جب سبحان ربی اعلیٰ کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کے حمد کو بیان کرتے ہیں، تو پاک پروردگار ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، وہ اسے جان لیتا ہے، اسے پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے محرم راز تو بتانے کے بعد ان پر آشکارا ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ ایک ایسی طاقت کا مالک ہے، ہمارا رب ایک ایسی طاقت کا مالک ہے جو حقیقی رازداں ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ کیوں نہ جانے کہ اسی نے تو دلوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے تو یہ وجود کو پیدا کیا ہے، اسی نے تو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اسی نے تو پورے کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ اس پورے حمد میں ہم اگر دیکھیں تو شاعر نے ہمیں اس طرف متنبع کیا ہے، ان باتوں سے متنبع کیا ہے، ان باتوں کی طرف ہمارے توجہ کو لے جانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا سپر پاور، سب سے زیادہ طاقت کا مالک اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے، ہمارے خالق کی ذات ہے، ہمارے مالک کی ذات ہے۔ اس حمد کو ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے معنوی اعتبار سے۔ اب اس کے بعد جو الفاظ کے معنی جو آپ کی کتاب میں معنی اور اشارات دیے ہیں، اسے آپ جو ہے کتابوں میں دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور امیر مینائی کا اصل نام کیا تھا، تاریخ پیدائش کیا تھی، مقام پیدائش اور مقام وفات وغیرہ کیا ہے، ان کو اگر آپ جان پہچان میں اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ ان تمام چیزوں کو آپ زیادہ سے زیادہ بار بار لکھیں، بار بار حل کریں، تاکہ جو شبکی خاکہ ہے وہ مکمل ہو سکے۔ امیر مینائی نے دیوان کون سے لکھے، نعتیہ مثنویاں کون سی لکھی، ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ بار بار حل کریں، لکھیں۔ ایک جملے میں جو سوالات کے جوابات پوچھے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سمجھانے کے بعد اور ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ وہ تمام سوالات کے جوابات آپ بحسن خوبی، اطمینان سے آپ لکھ پائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سرگرمی نامہ منصوبہ جو ہے اسکول کی لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں ان میں سے مشہور حمد کی جو کتابیں ہیں اور مشہور شعراء کی جو حمد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، آپ ان کے کلام کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ مشہور شعراء کے حمدیہ کلام کو ضرور پڑھیں، زبانی اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالی مرتبت میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہمارے طلباء اور طالبات کو بلند سے بلند مقام عطا فرمائے، اور اپنے مستقبل میں، اپنے فیوچر میں زیادہ سے زیادہ ترقی اور عروج و ارتقاء کی منزلیں آپ طے کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔